لنا نهج حياة جئنا تبصرة اسلامک سمر کیمپ 2025 تقسیم اسناد و انعامات کے اس جلسے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. گر مسلمان ہے ایک ہی اللہ تیرا دوسرا نہ بنا. في جيدها حبل من مسد الكلمة الطيبة صدقة كمدح دعاء بسم الله إذا جاء نصر الله والفتح. اس نمبر 6 المسلم اخو المسلم. قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے. اللہ کا پیغام اپنے بندوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تبت يدا أبي لهب وتب أغنى عنه وما كسب. حدیث نمبر 5 الدعاء والعبادة. دعا عبادت ہے. علم زیادتی کی دعا. رب زدنی قل هو الله أحد. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیما ساتھ ہے کہ گھر میں آپ کتنے سال تک رہے؟ 4 سال تک ہے. ارم تڑا کیف فعل ربک بثمود. ایک عجیب واقعہ ہے. ایک اسکول میں ایک سر نے کہا کہ بچوں تمہیں اپنی اپنی خواہشات کو لکھنا ہے. جس کی خواہش جتنی اچھی ہوگی اس کو اس قدر انعام ملے گا. سارے بچے لکھ کے لائے اور یہ استاد اپنے گھر لے گئے. ساری بچوں کی چٹیاں اور کھول کھول کے پڑھنے لگے. یہ نیا کلچر جو ہمارے جوتے کی نوک پر جو ماں کو ماں نہ سمجھے, باپ کو باپ نہ سمجھے, دین کو دین نہ سمجھے, نہ اس کے پاس باپ کا مقام ہے, نہ ماں کا مقام ہے, نہ اسلام کی کچھ اس کے پاس کوئی وقت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اور ایسی بینائی آئی چاند کی روشنی میں نے تاریخ الکبیر کا مسودہ میں نے تیار کر لیا ہے کہ اگر ہم خود نیک ہو جائیں انشاءاللہ ہماری اولاد نیک ہو جائے گی. اس کا نام رکھا گیا سمر کیمپ فار کڈس, بچوں کے لیے سمر کیمپ. تو آج کے حالات کے حساب سے ایک اور کیمپ کی ضرورت ہے اور وہ ہے سمر کیمپ فار پیرنٹس. ایک مرسیڈیز کار میں باب عبدالعزیز کے سامنے ایک بزرگ شخصیت کو ایک ان کا لڑکا گاڑی میں سے اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں تمام ہمارے معزز مہمانان اکرام کا اور عزیز والدین, محترم اساتذہ اکرام اور آج کے جلسے کے صدر جناب عبداللہ صدیقی جامعی حفظہ اللہ اور پیارے بچوں, آج بعد نماز مغرب بتاریخ 18 مئی 2025 بمقام مسجد خرد قطب شاہی کلثوم پورہ کاروان میں منعقد اسلامک سمر کیمپ 2025 کے اس جلسے تقسیم اسناد و انعامات کے اس جلسے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. اب بلا کسی تاخیر کے میں ہمارے جلسے کے آغاز کے لیے اور ہم اس جلسے کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اور میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے حافظ شاہد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. السلام عليكم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے حافظ محمد شاہد جو آپ کے سامنے قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں جلسے کی کارروائی کو جو ہے آگے بڑھاتا ہوں اور میں حمد پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد الباقی کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو حمد سنائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گر مسلمان ہے ایک ہی اللہ تیرا دوسرا نہ بنا، ہوں گے ہم سب فنا سور لگ جائے گا ساری کائنات میں، پھر چلے گا پتہ کون ہے بادشاہ. وقت سے پہلے کر لے تو توبہ، پھر ملے گا نہیں کبھی یہ موقع. کل کو کیا ہوگا وقت کا کیا پتہ، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں. جس نے پیدا کیا ہر ایک انسان کو، یہ زمین آسماں ہر حیوان کو، روح بنائی جس نے میرے اللہ ہے وہ، کوئی شک ہی نہیں سب کے بادشاہ ہے وہ، کوئی شک ہی نہیں سب کے بادشاہ ہے وہ رلاتا بھی ہے وہ سلاتا بھی ہے، بھوکا کوئی بھی ہو اسے کھلاتا بھی ہے، صبح تجھ کو بھی تو وہ جگاتا بھی ہے، نور سورج کا وہ دکھاتا بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. اب آپ کے سامنے انشاءاللہ میں یہاں پر جو سمر کیمپ ہوا مسجد خرد میں، اس کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جو سمر کیمپ یہاں پر ہوا اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو کیمپ تھا یہ کل 20 دن سے جو ہے چل رہا تھا، جس کا انعقاد 28 اپریل 2025 کو ہوا. اور اس سمر کیمپ کے کلاسز کی جو ٹائمنگ تھی وہ صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک جو ہے صبح میں یہ کلاسز چل رہے تھے. اور ان کلاسز کو جو ہے جناب مشتاق فلاحی حافظ اللہ یہ کلاسز جو ہے لے رہے تھے. اس سمر کیمپ میں جو ہے بچوں کو دعائیں، قرآن مجید کی بعض صورتیں اور اسی طریقے سے سیرت کے بعد سوال و جواب اور عقیدے کے سوال و جواب جو ہے بچوں کو یاد دلائے گئے. اور جناب مشتاق فلاحی حافظ اللہ نے بڑی محنت سے بچوں کو یہ اسباق، یہ سوال و جواب، یہ دعائیں اور یہ قرآن کی صورتیں اپنی بڑی محنت سے یاد دلائی الحمدللہ. تو اب اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے میں بیان کے اگلے حصے کی طرف بڑھتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے بچے جو اس سمر کیمپ میں حصہ لیے وہ جس چیز کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا خود کا یہاں پر آج پرفارمنس ہے. کسی کی دعائیں ہے، کوئی قرآن کی سورے پڑھنے والے ہیں، کوئی احادیث پڑھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو یہاں پر شامل ہے اس بیان کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اجر عظیم عطا کرے. کیونکہ آپ یہاں پر آئے ہیں، انشاءاللہ شیخ کا بیان بھی ہوگا. شیخ کے بیان سے جو نصیحتیں، جو باتیں ہم کو ملے گی وہ تو بے شک ہمارے لیے بہت مفید رہے گی اور کام میں آئے گی انشاءاللہ. اور ساتھ میں آپ کو ایک دگنا اجر بھی ملے گا. وہ یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ہمت افزائی کرنا اور حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ سننا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس پر بھی ہم کو اجر عطا کرے گا. اور آگے چل کے اگر بچے یہ حوصلہ افزائی سے
اور یہ موٹیویشن سے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی کڑی یہ اجر کی اللہ تعالی ہمارے حق میں لکھے گا انشاءاللہ. تو میں اس جلسے کے اگلے حصے کی طرف بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ بچوں کے جو پرفارمنسز ہے ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا بیان تھوڑا لیٹ شروع ہوا، اسی لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی زیادہ بیچ میں باتیں ہو. سیدھے ہم انشاءاللہ بچوں کے جو پرفارمنسز ہے، بیانات ہے یا ان کے تقاریر وغیرہ ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اس شعر کے ساتھ کہ یہ پھول سے بچے دین کے ستارے ہیں، ایمان کی روشنی کے پیارے نظارے ہیں. تو میں سب سے پہلے جو ہے دعوت دیتا ہوں محمد ہارون کو کہ وہ آئے اور ہمیں سورہ لہب کی تلاوت کر کے سنائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اسرا ثانیہ کو کہ وہ آئے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سنائیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد. چلیے بارک اللہ فیک. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شائستہ فاطمہ کو کہ وہ آئے اور ہمیں احادیث پڑھ کے سنائیں انشاءاللہ. 1 تا 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے 5 حدیثیں پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. سارے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2. ادین النصیحہ. دین قوی کا نام ہے. حدیث نمبر 3. الکلیمۃ الطیب صدقۃ. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. حدیث نمبر 4. الصلاۃ نور. والنماز نور ہے. حدیث نمبر 5. الدعاء والعبادۃ. دعا عبادت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی یہ محنتوں کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور علم میں اضافہ دے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں صوفیہ بانو کو کہ وہ آئے اور ہمیں دعائیں پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک آمنت وہی. سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے اٹھنے کی دعا غفرانے کا. گھر میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ جو ہے چھوٹے رہتے وقت جو دعائیں یاد کرتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ بیٹھ جاتی ہے دماغوں میں. تو یہ جو سمر کیمپ ہے، یہ جو چھٹیوں کا ماحول ہوتا ہے، یہ بڑا غنیمت ہوتا ہے. تو ایسے وقت کو جو ہے غنیمت جان کر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں، خاص کر جب بچے اسکول نہیں جاتے اور خالی رہتے ہیں، ایسے وقت میں جو ہے وہ مسجدوں سے جوڑے اور ایسے موقع کو جو ہے غنیمت جانے، اور جو ہے سمر کیمپ وغیرہ، اور خاص کر اگر اسلامی تربیت وغیرہ کا اگر کہیں ماحول بنتا ہے تو وہاں پر ضرور جو ہے شرکت فرمائیں اور بچوں کا داخلہ کرائے. آپ کو دیکھیے بچے جو ہے بمشکل 20 دن یہاں پر پڑھے، اور پھر اس میں سے بھی جو ہے تھوڑے چھٹیاں بھی تھی، بہت ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے بچوں نے آیتیں یاد کی، حدیثیں یاد کی، اور بہت سارے جو ہے آداب وغیرہ جو ہے سیکھے، عقیدے کی باتیں سیکھی، اور سیرت النبی کے سوالات سیکھے. اور اگر یہ موقع، یہ ماحول انہیں نہیں ملتا تو یہی وقت اور یہی چیزیں جو ہے کہیں اور صلاحیت چلے جاتی، اور پھر ہم کو وہی ماں باپ کا ہمیشہ کا رونا کہ بچے بگڑ رہے ہیں. تو ہم ایسا ماحول نہیں دیتے اور ایسے ماحول سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کے نتیجے میں ہم کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. میں آگے بڑھاتا ہوں ہمارے جلسے کو. وہ یہ
اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد عبید اللہ الہاشم ارحم کو کہ وہ آئے اور سورہ نصر کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإعلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ. میرے پاس ان کا نام لکھا ہوا تھا کہ صرف سورہ نصر کے لیے بلائے، تو ان کو سورہ نصر ہی پڑھنا تھا اصل، لیکن وہ بچے کا جو ہے خود کا جذبہ ہے کہ وہ خود سے جو ہے سورہ فاتحہ اور دیگر سورہ جو ہے یہاں پر سنا رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے. اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں یسرا الہاشم کو کہ وہ آئے اور ہمیں احادیث سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 6. المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 7. لا يدخل الجنت خاطئ. رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا. حدیث نمبر 8. المسلم اخو الحیاء شعبۃ من الایمان. شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حدیث نمبر 9. لا اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. حدیث نمبر 10. اذا سألت فاسأل اللہ. تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. کہ ایسا دکھتا کہ جو ہے بالکل 5 حدیثیں ہیں، چھوٹا سا سبق ہے، یہاں آ کے سنانا ہے، لیکن اصل جو کمال ہے، اصل جو بات ہے نا، وہ لوگوں کے بیچ میں سے آنا اور یہاں پر ٹھہرنا، وہی جو ہے اصل چیز ہے، اور وہی جو ہے بہت مشکل کا کام ہے. جیسے کہ ایک شاعر نے کہا تھا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. اب ایک شخص اگر گھٹنوں کے بل چل رہا ہے تو اس کے گرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. تو جو بچے محنت کرتے ہیں اور جو بچے کوشش کرتے ہیں، انہی سے غلطیاں ہوتی ہے، اور ایسے بچے ہی انشاءاللہ مستقبل میں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد فرحان الدین کو کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے ایک مختصر تقریر پیش کرے جس کا عنوان ہے علم کی اہمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے علم کے بارے میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے. اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے. اس سے ایمان بڑھتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. یہ ایسا نور ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کے معنی جانا اور واقفیت، یہ ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسے زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہترین مقرر اور مستقبل میں ایک اچھا عالم بنائے انشاءاللہ، اور آپ دین کی خوب خدمت کرنے والے بنے انشاءاللہ. بچوں کے تقاریر کے بیچ میں میں چاہوں گا کہ جو ہے ابھی عبد الرحمن یہاں پر ہمارے ساتھ میں ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمَ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاءاللہ بارک اللہ. تھا کہ آپ نے بہت بہترین آواز میں قرآن مجید کو ابھی سنا. علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوط و زن اے مرد مسلماں اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردہ. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر قرآن مجید میں جو شخص غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اخلاق سے نوازتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم قرآن مجید سیکھتے ہیں یا سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے خوب جڑنے والا ہم کو بنائے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جویریہ فاطمہ کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید سے ہمیں ایک سورہ سنائے. سورہ لہب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ اللہب مکیہ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس کے بعد میں جو ہے دعوت دیتا ہوں محمد انس کو کہ وہ آئے اور ہمیں احادیث پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2 الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 3 الکلمۃ الطیبہ صدقۃ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 4 الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ حدیث نمبر 5 الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جذبے کو اور قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ابیحہ سمیرہ کو کہ وہ آئے ہمیں دعائیں سنائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے چند دعائیں سنانا چاہتی ہوں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ علم زیادتی کی دعا، رب زدنی علما، علم حاصل کرنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ماں باپ کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے یاد کیا تھا اور بہت اچھا پڑھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ احادیث ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد علی کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید سے ایک سورہ ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللحم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ جزاک اللہ خیرا فہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مرزا صفت اللہ بیگ کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید کے سورے ہمیں پڑھ کر سنائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما قلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت بہترین طریقے سے انہوں نے تینوں سورے پڑھے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد فرحان کو کہ وہ آئے اور ہمیں عقیدے کے سوال و جواب سنائیں انشاءاللہ۔ تو میں یہاں سے انشاءاللہ سوالات کروں گا، یہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش 7 آسمان کے اوپر ہے۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بندے پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بندے پر سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کے کلمے کے دوسرے نام کیا ہے؟ کلمہ توحید. اور ایک نام کلمہ طیبہ. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی توحید ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور کتنے دنوں میں کیا؟ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اور 6 دنوں میں پیدا کیا. سب سے سچا اور اچھا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. ہمیں دعا کس سے کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا اللہ سے کرنا چاہیے. تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ تعویذ لٹکانا شرک ہے. کیا خبر والی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیا خبروں کا طواف جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیا مردے ہماری پکار اور دعا کو سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. اچھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. محمد رسول اللہ. جادو کرنا کیسا ہے؟ جادو کرنا کفر ہے. اللہ کی عبادت ہم کس طرح کریں؟ اللہ کی عبادت ہم ڈر اور امید سے کریں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت اللہ کے فرما بردار اور نیک لوگوں کے لیے ہے. جہنم کن لوگوں کے لیے ہے؟ جہنم اللہ کے نافرما بردار اور کفروں کے لیے ہے. جی ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. میں اللہ تعالیٰ سے اس بچے کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی جو ہے مبارک رکھے، بابرکت بنائے اور یہ اولاد کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی جو ہے ٹھنڈک بنائے. یہ بچے کے والد صاحب بھی بہت محنت کر رہے تھے سمر کیمپ میں ماشاءاللہ، تو اس کا جو ہے نتیجہ ہے آپ کے سامنے. 20 دن کے اندر جو ہے یہ تیاری ہوئی. اس کے اندر بھی جو ہے فرائیڈے کے دن چھٹی تھی اور سنڈے کے دن چھٹی تھی، اور ایسا کوئی زیادہ پریشر ڈال کے نہیں بلکہ مسجد میں بچے روز کھیل رہے تھے. بس کھیلتے کھیلتے ایسے ہی جو ہے پڑھایا گیا ماشاءاللہ. اتنی اہم باتیں جو ہے ان لوگوں نے یاد کی. جیسے کہ بچے نے جواب دیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا، باندی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آزاد کر دو، تو اللہ کے نبی نے کہا 2 سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے، آزاد کر دوں گا. بولے سب سے پہلے پوچھے آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء. پھر پوچھے من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کر دیا. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. اس میں کئی لوگ گمراہ ہیں اور کئی لوگ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں، لیکن ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، آئین اللہ، اس کا جواب صحیح سے نہیں دے سکتے. تو دیکھیں بچے جب پڑھ رہے تھے تو کئی لوگ مجھے بول رہے تھے کہ بھئی اگر اللہ کہاں ہے یہ بھی سیکھ لیے تو انشاءاللہ سمر کیمپ کا جو ہے فائدہ ہوگا، اور بچے اگر اتنا بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہوگا. تو ماشاءاللہ اتنے سارے بچوں کو اتنا علم مل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہمارے اوپر مہربانی ہے اور یہ اللہ کی توفیق ہے جس کے بعد جو ہے یہ ممکن ہوا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سمیہ بنت آصف کو کہ وہ آئے اور ہمیں آیت الکرسی پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حلیمہ سعدیہ کو کہ وہ آئے اور ہمیں سیرت کے سوال و جواب سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ سیرت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ. دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. نانا اور نانی کا نام کیا ہے؟ نانا کا نام وہب ہے، نانی کا نام برہ ہے. ہمارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ محمد عبد المطلب نے رکھا. آپ کے دادا عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ
نے آپ کا نام کیا رکھا؟ احمد نے رکھا. احمد رکھا. ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے. ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی بہنیں تھیں؟ ایک بھی نہیں تھی. ہمارے نبی کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ان کے پیدائش سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ قریش خاندان سے تھا. ہمارے نبی کے والدہ آمنہ کے بعد کس نے آپ کو پالا پوسا؟ صوبیہ اور حلیمہ سعدی نے پالا پوسا. حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کتنے سال تک رہے؟ 4 سال تک رہے. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بعد رہتے وقت کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ شق صدر واقعہ پیش آیا. ہمارے نبی کے والدہ کا انتقال کب ہوا؟ 6 سال کی عمر میں ان کے انتقال ہوا. جب آپ 6 سال. دادا عبد المطلب کے انتقال کے وقت کیا عمر تھی؟ 8 سال کی عمر تھی. اس کے بعد پرورش کس نے کی؟ عبدالطالب چاچا، ان کے چاچا عبدالطالب نے پرورش کی. کون سا پیشہ اختیار کیا نبی نے؟ تجارت. آپ کو عرب کے لوگ کس لقب سے جانتے تھے؟ آمین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے. ہمارے نبی کے کل کتنی بیویاں تھی؟ 11 بیویاں تھی. اولاد کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں تھی؟ بیٹے 3 تھے، 4 لڑکیاں تھے. کیا ہے ان کے نام؟ بیٹے کا نام عبداللہ، قاسم، ابراہیم. بیٹیوں کے نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے آپ کو کتنے سال کی عمر میں نبی بنایا؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار ہیرا میں نازل ہوئی. رسول اللہ کے پاس غار ہیرا میں اللہ کا پیغام کون لائے تھے؟ جبریل علیہ السلام. چلیے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اتنے سوالات تھے ماشاءاللہ، بہت بہترین طریقے سے انہوں نے جواب دیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لڑکی نے بھی اسباق سوالات ہم کو سنائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. تو نبی کی سیرت معلوم کیے بغیر نبی کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. تو بڑے بہترین انداز سے جو ہے یہ بچی پڑھ رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے اور ان کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے اذان آئیے انشاءاللہ یہ آپ کو ایک سورہ پڑھ کے سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعل لهم كهفا مأكولا. صدق اللہ خیر. چلیے، جزاک اللہ خیر. اب انشاءاللہ جو تمام بچوں کے پرفارمنس کے بعد میں اس کے بعد جو ہے بیان کی اس جلسے کی دوسری کڑی کی طرف جو ہے آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عبداللہ صدیقی جامعی ماشاءاللہ بہت بہترین آپ کا جو ہے بیان کا انداز ہے اور ہم انشاءاللہ ابھی بیان کی طرف آگے بڑھیں گے. جو بھی بچے یہاں پر ابھی پرفارمنس کیے یا ان کے والدین جو یہاں پر روزانہ لا رہے تھے، لے کے جا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے اور انشاءاللہ بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کے عوض عطا کرے. اور جو لوگوں نے یہ ماحول بنایا، پڑھنے کی سہولت دی، میں ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انشاءاللہ جنت کے عوض انہیں عطا کرے. اور اس کے بعد ایک شعر کے ساتھ میں جو ہے شیخ کو دعوت دیتا ہوں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. شیخ عبداللہ صدیقی جامعی بعنوان اولاد کی تربیت، انشاءاللہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مکرم مہمان خصوصی صدر صاحب، معزز اساتذہ کرام اور پردہ نشین خواتین امت، حاضرین جلسہ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والخادم راع وهو مسؤول عن مال سيده والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. حسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही और कमा क़ाल अलैहि सलातु तस्लीम। रवाहुल बुखारी। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक़ व ज़ेबा है, और दरूद व सलाम का रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेमार बनना है, इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेमार बनना है, बड़ा होकर इन्हीं को काफ़िला सालार बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से देख रहा था और मुझे ताज्जुब भी हो रहा था कि इस मुख्तसर से अरसे में 20 दिन में या उससे कम के अरसे में बच्चों ने और बच्चियों ने माशाअल्लाह कुरान मजीद की आयतें, सूरतें, अक़ायद की बुनियादी बातें, सीरत की बुनियादी बातें और दीगर अहादीस वग़ैरह उन्होंने याद किया। ये यकीनन काबिल मुबारकबाद है। यहाँ के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा की कोशिशें कि 20 दिन के अंदर तलबा और तालिबात को उन्होंने बहुत कुछ दिया। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे, मैं समझता हूँ इसी तरीके से इन्हें तालीम दिया जाता रहे, बेहतरीन ये कुरान और सुन्नत के मानने और समझने वाले हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के दिलो दिमाग को कुरान और सुन्नत को सीखने के लिए अल्लाह खोल दे, और अल्लाह तबारक व तआला जो असातिज़ा उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन बदला इनायत फरमा दे, और जो ज़िम्मेदारान जो उन्होंने बच्चों की कोशिशें की हैं बच्चों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए भी बेहतरीन बदला इनायत फरमा दे, और जो वालिदैन उनके पीछे लगे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों का ठंडक बनाए, उनके लिए उनकी औलाद को खैर का बाइस बनाए। हज़रात, आज जबकि तरक्की याफ्ता दौर है, औलाद बिगड़ी भी नजर आती है। अभी चंद दिन पहले का वाक़िया है कि एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने अपने माँ के सीने में खैंची घोंप के उसको ख़त्म कर दिया। मैं इसीलिए वो बच्चा जिद कर रहा था ईद के दिन, ईदी की गुर्बत की वजह से माँ दे नहीं सकी और बच्चे ने अपनी माँ को खैंची से मार दिया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। एक अजीब माहौल है बच्चों की बेरहम रवि की। एक तो ये कि बच्चे इस कदर जिद्दी, बच्चे इस कदर माँ बाप के नाफरमान, बच्चे इस कदर गुस्सेल या लड़ाकू या माँ बाप की बातें ना मानने वाले क्यों बनते हैं, इसके बेशुमार असबाब हैं। एक अजीब वाक़िया है, एक स्कूल में एक सर ने कहा कि बच्चों, तुम्हें अपनी अपनी ख्वाहिशात को लिखना है, जिसकी ख्वाहिश जितनी अच्छी होगी उसको उस कदर इनाम मिलेगा। सारे बच्चे लिख के लाए और ये उस्ताद अपने घर ले गए सारी बच्चों की चिट्ठियां और खोल खोल के पढ़ने लगे। एक चिट्ठी जब पढ़ने लगे तो आंखों से आंसू आए और वो हिचकियां बन गई रोते रोते। बीवी दौड़ी दौड़ी आई पानी का गिलास लिए हुए। कहा क्या बात है? कहा बच्चों ने अपनी ख्वाहिश को लिखा है। कहा मुझे भी तो सुनाओ, मैं भी तो सुनूं। उसने बच्चे ने लिखा, काश के मैं मोबाइल होता, मेरे माँ बाप मुझे अपने हाथ में लेते, घंटों बात करते, अपने सीने से लगाते, अपने कान से लगाते, हमेशा अपने पास रखते। मैं तो उनका बेटा हूं ना, इसलिए मुझे दूर रखते हैं। काश के मैं मोबाइल होता। ये पढ़ते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं।
اور بیوی کہتی ہے کہ واقعی بڑا سمجھدار بچہ ہے یہ، اس نے بہت اچھی بات کہی ہے، اس کے ماں باپ کو اس کو ٹائم دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے. تو شوہر کی سسکیاں اور زیادہ ہونے لگیں. کہا کیوں رہتے ہو؟ شوہر کہنے لگا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا بچہ ہے. تو اب اس کمرے میں یہاں پہ ایک نہیں دو رونے والے تھے. ماں باپ اپنے بچوں کو بے پرواہ چھوڑ دیتے ہیں، یا تو پھر ان کو کارٹون دکھایا جاتا ہے، یا چھوٹے سے بچوں کو جن کو شعور نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں فون تھما دیا جاتا ہے. باپ مشغول ہے تو ماں بے پرواہ ہے. بچے، آج کے بچے ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جن کے دونوں پتوار غائب ہیں. ماں کی ممتا اگر، ماں کی گود اگر ممتا ہے تو باپ کا کندھا بھی شفقت ہے. ماں اگر چاند ہے تو باپ بھی سورج ہے. اگر آپ دیکھیں گے ایک پرندے کا اگر ایک پر کٹ کر دیا جائے، نہ وہ صحیح سمت اڑ سکتا ہے اور نہ ہی صحیح اڑان بھر سکتا ہے. بس آج کے بچوں کی یہی کیفیت ہے کہ ایسے عالم کے اندر جب ماں باپ بچے تو بیدار ہو جاتے ہیں یا چپ کرانا چاہتے ہیں، یا تو پھر ان کو ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، یا تو پھر ان کو سامنے ٹی وی کے بٹھا دیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کارٹون جو بتلائے جاتے ہیں، یا تو پھر اس کے اندر شرک ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے اندر جادوگری ہوتی ہے. کتنے ایسے کارٹونز ہوتے ہیں جس کے اندر شرک کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ اپنے بچوں کو وہ تعلیم پسند کرتے ہیں. یا پھر کئی ایسے کارٹون ہوتے ہیں جس کے اندر جادوگری ہوتی ہے. آپ ایسی تعلیم یا ایسی چیزیں آپ کے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا سبع الموبقات، 7 خطرناک چیزوں سے بچو. اس میں سے کا شرک، سب سے بڑا گناہ شرک. آپ اس چیز کی طرف اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس چیز کو دکھلانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ جادوگری جو حرام ہے اپنے بچوں کو وہ سکھلانا چاہتے ہیں. یہ سراسر حرام ہے. اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے پرے رکھیے. یا پھر اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہ نہ دین، نہ قرآن، نہ سنت، نہ اللہ کا مقام، نہ رسول کا مقام، نہ ہی پھر ادب، احترام، تہذیب، دین، اللہ کا تعارف، کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آج، میری ماں اور بہنوں، یہی وجہ ہے کہ آج ایک اولڈ ایج ہاؤسز کا جو ہے نا سسٹم زیادہ ہونے لگا ہے. یہ چلن زیادہ ہونے لگی ہے. نہ جانے آگے چل کے اور کیا ہوگا. ماں باپ کا احترام ختم، اسلام دین و شریعت کا احترام ختم. کیونکہ بچپن سے گھر میں ہم نے رکھا تو یا تو کارٹون یا بےہودہ قسم کے کارٹون ہم نے دکھلائے، یا تو پھر اسکول کی تعلیم دیتے ہیں. تو اسکول میں کیا سکھلایا جاتا ہے؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. بچے خوشی کے ساتھ ناچتے ہیں تو خوشی ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں تو خوشی ہوتے ہیں. میرے بچے نے فلاں پڑھا ہے. سنڈے منڈے، ہاؤ مینی ڈیز ان اے ویک؟ بچے بولتے ہیں سنڈے منڈے ٹیوزڈے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے غیر شرعی طور پہ ہمارے بچوں کو کیا سکھلایا جا رہا ہے. سنڈے کا مطلب کیا ہے؟ سورج کا دن. یہ عیسائیت ہے جو اس کی طرف ایک دن کو منسوب کر دیا. منڈے مون کا دن، چاند کا دن. ٹیوزڈے ایک دیوی تھی اس کا دن. فرائیڈے فریگا ایک دیوی تھی اس کا دن. تو اس طریقے سے سارے دنوں کو اپنی دیویوں کی طرف، دیوتاؤں کی طرف منسوب کیا گیا اور ایک ایک دن ان کی طرف رکھا گیا. اور وہ بچوں کو ہمارے یاد دلاتے ہیں. نہ صرف بلکہ یہ مہینے، یہ دن، بلکہ مہینوں کے بھی جو ہے نا یہ نام سارے کے سارے اسی طرف منسوب ہے. اور ہم خوشی تھے میرے بچوں کو جو ہے نا یہ دن یاد ہے، میرے بچوں کو مہینے کے دن ٹائم یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں یاد ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں آپ یاد کر کے، یاد دلا کے، یا پڑھا کے، لکھا کے اپنے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ میرا اطاعت گزار بنے گا، میری بچی میرے فرمانبردار بنے گی، میرے تابع بنے گی. ہرگز نہیں. چند دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک عجیب بات ہے. ایک صاحب جو اولڈ ایج ہاؤس جنہوں نے کھولا تھا، وہ کہتے ہیں کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، میں بے چین اور بے قرار ہوں، اور بے چینی کے عالم میں یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ بہت سارے کیسز میرے اولڈ ایج ہاؤس میں آئے، لیکن ایک عجیب کیس تھا
دو نوجوان ہٹے کٹے بچے اپنی ماں کو لے کے آئے اور ماں وہ کار میں سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچے زبردستی سے جو اتار رہے ہیں. ماں اپنے بچوں سے ضد کر رہی ہے, ویسے ضد کر رہی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے جو ہے نا چاکلیٹ کے لیے ضد کرتے ہیں کہ مجھے چاکلیٹ دلائیے, چاکلیٹ دلائیے, چاکلیٹ دلائیے. ماں ضد کر رہی ہے, بیٹو میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی, تکلیف نہیں دوں گی, میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہ لوں گی, میں کھانے کے لیے کسی چیز کے لیے بھی تکلیف نہیں دوں گی, مجھے یہاں سے لے چلو, میں یہاں نہیں رہنا چاہتی, میں گھر کے کسی کونے میں رہ لوں گی. یہ ماں اصرار کری ہے, بیٹے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹے زبردستی کر رہے ہیں چھوڑنے پہ, ماں اصرار کر رہی ہے کہ پلٹ کے جاؤں, میں کہیں گھر میں رہ جاؤں. لیکن یہ گفتگو ماں اور بیٹوں کی چلتی رہی اور میں دیکھ رہا ہوں چلتے چلتے آخرکار یہ ظالم بیٹوں نے اپنے ماں کو چھوڑ کے چلے گئے. کون سی ماں ایسی چاہتی ہے کہ اپنی اولاد اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ کون سا باپ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے جو کمائی اس نے کمائی ہے وہ اپنے اولاد کی تعلیم کے لیے لگاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ ایک آج ہمیں خواہش ہے اپنے بچوں کو باہر بھیجا کے تعلیم حاصل کروانے کی. ایک بچہ گیا فردر ایجوکیشن کے لیے, اس کو بھیجا گیا. جب وہ آتا ہے تعلیم حاصل کر کے اپنے دوست کے سامنے اپنے باپ کا انٹروڈکشن کرواتا ہے. دوست پوچھتا ہے ہو از ہی, اور وہ کہتا ہے دس از ہی از مائی بٹلر, یہ میرا جو ہے نا باورچی ہے. باپ کو باورچی کہتا ہے. یہ تعلیم؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ نئی تہذیب, یہ نیا کلچر جو ہمارے جوتے کی نوک پر, جو ماں کو ماں نہ سمجھے, باپ کو باپ نہ سمجھے, دین کو دین نہ سمجھے, نہ اس کے پاس باپ کا مقام ہے, نہ ماں کا مقام ہے, نہ اسلام کی کچھ اس کے پاس کوئی وقت ہے, نہ دین کی اس کے پاس کچھ وقت ہے, نہ اسلام کی کوئی شریعت کا اہتمام نہ احترام ہے. ایسی اولاد یا پھر ہمیں لے کے کیا کریں گے میرے بھائی؟ کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے غور کیا ہماری اولادیں ہماری نافرمان کیوں ہیں؟ ہماری اولادیں ہماری باتیں کیوں نہیں مانتی؟ ایک صاحب ایک عالم دین کے پاس آئے, کہا مولانا میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا, کیا میں اس کو ماروں؟ اور انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا. حدیث میں ہے کہ بچوں کو ماننا چاہیے. تو انہوں نے پوچھا بات تو صحیح ہے, لیکن کیا تم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو تعلیم دی نماز کی؟ کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تعلیم دی, نماز کو سکھلایا؟ مسجد آتے ہو خود بچے کو لے کے آئے کبھی بچے کو نماز کی تعلیم؟ اور ہمارے ماں باپ, میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, جتنے بھی ماں باپ یہاں پہ موجود ہیں, بچہ اسکول سے آتا ہے اس کی ڈائری فوراً چیک کرتے ہیں. کبھی بچے سے یہ پوچھا آپ نے کہ بیٹا ظہر کی نماز تم نے پڑھی, عصر کی نماز تم نے پڑھی؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ آپ اس کی تعلیم کے لیے ٹیوشن فیس دیتے ہیں, اسکول فیس دیتے ہیں, بس فیس دیتے ہیں, ایجوکیشن فیس دیتے ہیں, اس کے تعلیم کے لیے ساری کتابیں دلواتے ہیں, سارا اہتمام کرتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. اس کے باوجود کبھی آپ نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے ظہر کی نماز پڑھی؟ اسکول میں نماز پڑھوایا جاتا ہے, عصر کی نماز تم نے پڑھی؟ نہیں. تو کہا, مولانا نے کہا بچے کو نہیں, آپ کو مار کی ضرورت ہے, بچہ بے قصور ہے. ارے بھائی 7 سال کی عمر میں بچے کو جب آپ تربیت کرتے, تعلیم دیتے, مسجد کو لاتے, پھر اب 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھتا تو یقیناً آپ اس کو مار سکتے تھے, اور آپ نے کبھی تربیت کی نہیں, اس کو تعلیم دی نہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں بچے کو مارنے لگا ہوں. یہ سراسر غلط ہے میرے بھائیوں. کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان ہے. اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے مفصل بات رکھوں. ایک بات ضرور عرض کروں گا, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کے آیا, کہنے لگا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے, بڑا نافرمان ہے, آپ اس کو نصیحت کیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نصیحت کرنے لگے, کہنے لگے نصیحت کیا. کرنے کے بعد بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ بھی بتا دیں اولاد کا بھی کچھ حق ہے نہیں کہ ماں باپ کے اوپر کہ بھائی کچھ حق ادا کرے نہیں کرے؟ تو انہوں نے بھی بتلایا کہ بھائی 3 چیزیں انہوں نے فرمائی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان ينتقي امه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. 3 باتیں فرمائی ہیں.
سب سے پہلی بات اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایسا نہیں اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہے. کہاں سے؟ اگر آپ چاہتے ہیں ایک بہترین پروڈکشن ہو تو پھر کمپنی بھی اس قدر ہونا چاہیے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا سب سے پہلے ایک نیک ماں کا انتخاب کیا جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر زبان کو بھی نسبت دی گئی تو ماں کی طرف نسبت دی گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں واٹ از یور مدر ٹنگ، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ واٹ از یور فادر ٹنگ، آپ کی پدری زبان کیا ہے یہ نہیں پوچھتا، یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے. کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول اگر کوئی ہوتا ہے تو ماں کی گود ہوا کرتی ہے. اگر ماں بہتر ہو تو اس کے گود میں پلنے والی اولاد بہتر ہوا کرتی ہے. اگر ماں بہتر نہ ہو، قرآن و سنت کی ماننے والی نہ ہو تو وہ یقین مانیے اس کی گود میں پلنے والی اولاد بہتر نہیں ہو سکتی. ایک عالم دین کے پاس ایک شخص نے چھوٹے سے بچے کو لایا، چھوٹے سے بچے کو، گود کے بچے کو، ابھی نیا نیو بن بیبی لے کے آئے. کہا کہ مولانا بتلائیے میں اس کی تربیت کیسا کروں. انہوں نے کہا جاؤ اس کی تربیت کے ٹائم کا ختم ہو گیا، اس کی تربیت کا ٹائم ختم ہو گیا. کیوں؟ ارے ابھی تو یہ چلنا نہیں، یہ تو بول نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، کیسے اس کی تربیت کا ٹائم ختم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس کی ماں کیسی ہے. میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے بچوں کو ساری تعلیم دلوائیے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیم اگر آپ نے نہیں دلایا تو یقین مانیے ہمارے گھر جہنم بن کے رہ جائیں گے. نہ اس گھر کے اندر ماں کا مقام ہوگا، نہ باپ کا مقام ہوگا، نہ شوہر کا مقام ہوگا، نہ بیوی کا مقام ہوگا، نہ اولاد کا مقام ہوگا، کسی کی کوئی عزت نہیں ہوگی. ہر کوئی ہوں گے تو یقیناً ہم دولت کے ذریعے سے نرم و نازک بستر تو خرید سکتے ہیں، لیکن چین و سکون ہرگز نہیں خرید سکتے. چین و سکون آ سکتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ہمارے دلوں کو چین پہنچ سکتا ہے، نہ پارکوں کے اندر پہنچ سکتا ہے، نہ ہوٹلوں میں پہنچ سکتا ہے، نہ تھیٹروں میں پہنچ سکتا ہے، نہ فارم ہاؤسوں کے اندر ہمیں مل سکتا ہے. اگر چین و سکون مل سکتا ہے اللہ کی کتاب میں مل سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں مل سکتا ہے. ان نونہالان کے دل کے اندر اگر آج ہی سے ہم قرآن کی محبت کو پیدا کریں گے، سنت کی محبت کو پیدا کریں گے، نبی کی اطاعت کے جذبات کو ان کے دلوں کے اندر رکھیں گے، ماں باپ کے مقام کو بتلائیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ اولاد ہماری اطاعت گزار ہوگی، فرما بردار بھی ہوگی، اور ہمارے لیے بھی یہ کارگر ثابت ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کا مقام ہے. آپ ذرا دیکھیں مرنے کے بعد کتنی ایسی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم نے تربیت نہیں کی، اور ہماری مائیں اگر نیک ہوں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا آؤ میں تجھے کچھ دوں گی، تمہیں کچھ دوں گی. اس سے پہلے کہ وہ بچہ آتا، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ پہنچتے اپنی ماں کے پاس. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. کہا تم کیا عبداللہ بن عامر کی ماں تم کیا دینا چاہتی تھی؟ کہا اللہ کے رسول میں میرے بچے کو کھجور دینا چاہتی تھی، یہ دیکھی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تؤتیہ شیئا کتبت علیہ کذبہ. سنو اگر تم اس بچے کو کچھ بھی نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا تھا. آج کتنے ماں باپ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کی جھوٹ بولتے ہیں. ایک بہترین ماں، ایک بہترین اولاد کی تربیت کے لیے ایک بہترین ماں کا انتخاب ضروری ہے. ماں نیکوکار ہے تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی بہتر ہوگی، اس کی دعاؤں کی تاثیر ہوگی. بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں بیٹے کی آنکھیں چلی گئی، رات میں اٹھ کے مصلے پہ رو رہی ہے، روتے روتے تھک کے مصلے پہ سو گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں آئے، کہنے لگے ماں تیرا بیٹا دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا ہے. وہ جھٹ سے اٹھی، بے چین و بے قرار ماں اپنے بیٹے کو دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا ہے. ماں بخاری رحم اللہ کہتے ہیں اور ایسی بینائی آئی چاند کی روشنی میں میں نے تاریخ الکبیر کا مسودہ میں نے تیار کر لیا ہے. یہ ماؤں کی دعاؤں کی تاثیر ہے. ایسی بے شمار مائیں ہیں، اگر ماں بہتر ہو تو ان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، ان کی گود میں پلنے والی اولاد بہتر ہو سکتی ہے. باپ کا بھی مقام ہے، باپ بھی اگر بہتر ہو تو یقیناً اپنی اولاد کو صحیح تربیت کر سکتے ہیں. ایسی بے شمار مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور آخری بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا.
یاد رکھیے ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے گا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ارے گھر تھوڑا سا بنا کے جو ہے نا جانا تھا, ابھی جو ہے نا وہ چلے گئے, تھوڑی سی بچی کی شادی کر دینا تھا, اس سے پہلے یہ چلے گئے. یہ ساری چیزیں ایک طرف, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ایک طرف. اگر ہم نیک ہو جائیں, ماں نیک بن جائے, باپ نیک بن جائے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کے لیے کافی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بیان فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے, ایک جگہ گئے دونوں, ایک بستی میں گئے, وہاں کی بستی والوں نے نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا, وہ دیوار گر رہی تھی تو خضر نے اٹھا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں کے لوگوں نے ہمیں کھانے کو نہیں پوچھا, پانی کو نہیں پوچھا, یہاں کے لوگوں کی تم نے دیوار اٹھائی, کیوں اٹھائی؟ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. بہرحال طویل واقعہ, اختصاراً یہ ہے میں نے دیوار کیوں اٹھائی. انہوں نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ, قرآن سنیے, قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اگر ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہ ہمیں کامل و مکمل یقین ہے, تو پھر اللہ کا فرمان سنیے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ جو دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھوایا ہے, اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. کیوں؟ اب قرآن سنیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس کی ماں بھی نیکوکار تھی, اس کا باپ بھی نیکوکار تھا. جس کی ماں نیک ہو جائے, جس کا باپ نیک ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے. آج یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے, آج یہ مسجد میں یہ سمر کورس کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہماری ماؤں کو, ہمارے باپوں کو, کہ اگر ہم خود نیک ہو جائیں انشاءاللہ ہماری اولاد نیک ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, ہمارے اولاد کو نیک بنائے. آمین. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ نے بہت مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی اور جو ہے بہت اہم باتوں کی طرف روشنی ڈالی. میں جب خلاصہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے ایسا دکھا کہ اولاد کی تربیت جو ہے اصل بیان تھا. اولاد کی تربیت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی پہلے تربیت ہو, تبھی جا کے جو ہے اولاد کی تربیت ممکن ہے. اور پھر ماں باپ جو ہے اپنی ذمہ داری کو اسکول کے حوالے کر رہے ہیں, ٹیوشنز کے حوالے کر رہے ہیں, یا مسجد کے امام کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ تجوید پڑھا دو, آپ قرآن پڑھا دو, اسکول والے سارے مضامین پڑھا دو, سبجیکٹس پڑھا دو. پھر وہ جو گھر میں آ کے جو چیز ماں باپ کو چیک کرنا ہے, پڑھانا ہے, اس کا بھی آلٹرنیٹ آ گیا ماں باپ کے پاس کہ ٹیوشن بھیج دو. تو پھر ذمہ داری ماں باپ کے اوپر رہی کیا؟ وہ سب ذمہ داری تو دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حالانکہ ان سب سے پہلے جیسے شیخ نے شروعات میں بتایا کہ ماں کی گود تو ماں باپ کی اصل ذمہ داری ہے. قیامت کے دن ان تمام لوگوں سے بعد میں پوچھ ہوگی, سب سے پہلے ماں باپ سے ہوگی, ان کی اولاد کے حوالے سے. اور میں ایک سمر کیمپ دیکھ رہا تھا نظام آباد کا کوئی, تو وہ وہاں پر ایک شیخ بتا رہے تھے کہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ سمر کیمپ فار کڈس, جیسا اس کا نام رکھا گیا سمر کیمپ فار کڈس, بچوں کے لیے سمر کیمپ. تو آج کے حالات کے حساب سے ایک اور کیمپ کی ضرورت ہے, اور وہ ہے سمر کیمپ فار پیرنٹس. ماں باپ کے لیے بھی ایک سمر کیمپ کی ضرورت ہے جس کے اندر بتایا جائے, کیونکہ گالی گلوچ کرنا, جھوٹ بولنا اور اسی طریقے سے بد اخلاقی کرنا اور نمازوں کو چھوڑ دینا, یہ سب اسکولوں میں, ٹیوشنز میں یا مسجد میں نہیں سکھایا جا رہا, بلکہ یہ گھر میں سیکھ رہے ہیں سب. تو شیخ نے جو ہے بہت اہم باتوں کی طرف ہماری جو ہے رہنمائی کی. ہم اس کے لیے جو ہے شیخ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شیخ کے علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. جی, اس کے بعد جو ہے میں اپنے پروگرام کو جو ہے اس کی اگلی کڑی کی طرف لے کے جاتا ہوں, وہ ہے تقسیم. یعنی تمام جو ہے سرٹیفکیٹس اور ٹرافیز کی جو ہے ہم تقسیم کریں گے. اس سے پہلے جو ہے ہم آج کے ہمارے جو اصل مہمان ہیں, مہمان خصوصی جناب عثمان بن محمد الحاجری صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے جو ہے اپنے تاثرات پیش کرے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے, اور پھر ان کے تاثرات کے بعد ہم ان کے ہاتھ سے کچھ سرٹیفکیٹس اور ٹرافیز بھی یہیں پر ابھی انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور اس سمر کیمپ کے جو ایک اور استاذ تھے جناب محمد کاشف صاحب, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے انشاءاللہ اسٹیج پر تشریف لائے. اور میں ابھی بلا کسی تاخیر کے ہمارے جو ہے اس مسجد کے جو اصل اس مسجد کو آباد کرنے والے
یہ جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں آج، اس کی جو اصل صورت تھی کئی سال پہلے ایسی نہیں تھی، بلکہ ایک دور اندیشی سے اور مخلصانہ انداز میں جنہوں نے کوشش کی، محنت کی، آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا پھل بھی ہے انشاءاللہ۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی جناب عثمان بن محمد الحاجری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا تاثر، اپنا فیڈ بیک جو ہے آج کے سمر کیمپ کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ برادران اسلام، معزز، آج کے ہمارے نوجوانوں اور سرپرستوں کو الحمدللہ جو درس دیے ہیں محترم شیخ مشتاق فلاحی حفظہ اللہ، شیخ کاشف صاحب، اور اس مسجد کے ذمہ داران جناب عبد الرشید خان صاحب، اور پورا نام کیا ہے تمہارا؟ خالد، میرے اس مسجد کے اور دیگر مساجد کے لیے الحمدللہ ایک مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے پیارے تاج اور تمام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی خوشی کا یہ منظر ہے کہ الحمدللہ اس مسجد میں اللہ کے فضل سے اتنے بچے جو اپنے کھیل کود کو چھوڑ کر یہ مسجد خرد قطب شاہی اہل حدیث کلثوم پورہ کاروان کی جانب سے جو اسلامک سمر کیمپ 2025 رکھا گیا، اس میں ان بچوں نے الحمدللہ، جیسے کہ ابھی پیشرو مقرر نے کہا کہ ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے الحمدللہ دینی تعلیم کے یعنی الحمدللہ جو مسائل ہیں، دعائیں ہیں، صورتیں ہیں یاد کی اللہ تعالیٰ ان بچوں کی ان تمام جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بچے گھر میں برکت اور زندگیوں میں خوشی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لائے۔ بھائیوں، ابھی شیخ نے کہا کہ جو اولڈ ایج ہوم کے تعلق سے کوئی ماں کو بچہ زبردستی لا کے چھوڑ دیا، میں ایک باپ کے تعلق سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ مسجد حرام مکۃ المکرمہ میں بچوں سنیے، تمہارے لیے بھی، یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ اگر والدین اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیے تو کیا ہونے والا ہے یہ سنیے۔ ایک مرسیڈیز کار میں باب عبدالعزیز کے سامنے، باب عبدالعزیز جو مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام کا ایک باب ہے، اہم ہے دروازہ، اس کے بالکل گاڑیاں وہاں قریب تک جاتی، ایک بزرگ شخصیت کو ایک ان کا لڑکا گاڑی میں سے اتار دیا، اتار کے وہاں سے جا رہا ہے تو بیٹا بولا، ان کے والد بولے کہاں جا رہا بیٹا؟ تو والد صاحب آپ کی عمر ہو گئی، ایج ہو گئی، لہذا اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ مسجد حرام میں رہ جائیے، تو میرا رہنا کھانا پینا کیسا رہے گا؟ تو اللہ کے بندے آپ کو کھلا دیں گے، اللہ کے بندے آپ کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ تو بیٹا بول رہا ہے یہ بات، اور اسی گاڑی میں ایک 10 سال کا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اپنے باپ کو، اس کے بیٹے نے، اس کے والد نے اپنے دادا کو وہاں پر مسجد حرام کے پاس بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، یہ
یہ سچا واقعہ ہے، یہ بڑے بڑے اخبارات جرائد میں بھی چھپ چکا ہے یہ واقعہ وہاں پر. ٹھیک 20 سال کے بعد چھوٹا بچہ جب بڑا ہو گیا، 20 سال کی عمر کا ہو گیا، اس کے بعد یہی لڑکا اپنے والد کو لا کے وہاں چھوڑ دیا. تو بولا کیسے چھوڑ رہا ہے بیٹا میرے کو؟ اسی طرح چھوڑ رہا ہوں جس طرح تم اپنے باپ کو چھوڑ دیے تھے. یہ عبرت تم کو بھی ہونا، یہ سزا بول کے. جو عمل ہم لوگ کریں گے یاد رکھیے وہ سامنے ہمارے آنے والا ہے. اسی لیے ہم اپنے والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا ہے. ولا تقل لهما اف بھی نہیں کہنا. جھڑکی تو دور کی بات، ایسے بدتمیز اور نالائق ظالم اولاد بھی ہو گئی جو اپنے والد کا قتل بھی کرنے سے پیچھے نہیں اٹھ. ابھی ایک بات ہوئی کہ قینچی سے بچے کو والدہ نے پیسے نہیں دیا، قینچی سے ماں کو قینچی گھونپ کر قتل کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، پناہ تماشا نہیں ہے. یہ عبرت ہے. یہاں پر سب دیکھنا کیا ہو رہا ہمارے سامنے، کیسے کیسے فرعون کس طرح سے یہاں سے ذلیل ہو کے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کے یہاں سے گئے اور پھر دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے. اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس مسجد کے ذریعے سے جو خدمت بچوں کے لیے تربیت کا یہ جو مرکز بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قبول فرما لے. اور یہ بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں، کیونکہ یہ بچے اگر دین کی تعلیم سے زیور تعلیم سے اگر آراستہ رہیں گے تو یہ بچے دنیا میں مقابلہ کر سکتے. اور جو دینی تعلیم حاصل کر لیا انشاءاللہ، ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی لے لیا، تو ہر قوم کا مقابلہ کرنے کی اہلیت آ جاتی ہے. چونکہ ہمارا یہ دین ہی سب سے اوپر غالب ہونے والا ہے. اور یہ دین دنیا کے تمام ادیان میں عصری تعلیم کتنی بھی ہو، بڑا سے بڑا فلاسفر، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ کوئی بھی ہو، سب لوگ جب تحقیق کر رہے ہیں، قل سیروا وسبحوا للہ، اللہ بول رہے ہیں کہ تم تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو. یہ چیلنج ہے قرآن کا. تحقیق کرو، آخر میں لازم آئیں گے، قرآن کو تم کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو اللہ کے فضل سے ہم ان بچوں کو قرآن کی تعلیم سے سورتیں یاد دلائے، احادیث یاد دلائے، دعائیں یاد دلائے. ان بچوں کو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داروں کو یہ توفیق دے کہ آئندہ سال بھی الحمدللہ بچوں کے لیے اور اچھے سے اچھا تربیت کا کیمپ، الحمدللہ سمر کیمپ یہاں پر انعقاد کریں. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے عبدالرشید خان نہیں، عبدالرشید خان کو جو تعلیم دیے، تربیت دی، ان کی بھی مغفرت کا ذریعہ بنتے. یاد رکھیے، جو بھی کام یہاں سے ہوگا، جو بھی عمل میں اس میں شرکت کیا، دامے درمے سخے میں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے عمل کو، اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو صرف اور صرف اگر کوئی بہانہ آ گیا، اللہ کو منظور ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا. یہاں تو اتنا بڑا الحمدللہ ایک مشن لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل ضائع نہیں ہوگا. تاج اور ان کے ساتھیان جو جس طریقے سے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اور اخلاص پیدا کرے، اور تمام لوگوں میں اخلاص، بشمول میرے میں، مجھ میں بھی اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کر دے. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچا لے، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچا دے ہم کو اللہ تعالیٰ. اور میں تمام سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا ماحول جو جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اوقاف کے نام پہ بڑے بڑے جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، لیکن اوقاف کو بچانے کے لیے کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں آ رہا ہے سامنے. بڑے جلسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اوقاف کے لیے بچانا ہے تو کورٹ کو جانا پڑے گا. عدالتوں کو آج نظام ابھی عدالتوں کا باقی ہے. اس جمہوریت نظام میں اس جمہوریت کو بھی ہم کو بچانا ہے. اس ملک میں ہم جو آج
जमहूरियत को सबसे बड़ा थ्रेट है। इसकी जमहूरियत को, इसके दस्तूर को बचाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुल्क में, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत भी करना है हमको। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमको अपने मजहब से मजहबी आजादी पूरी की पूरी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने ये अल्हम्दुलिल्लाह ये समर कोचिंग कैंप है। अल्लाह का करम है, हर जगह आपको दीन को पहुंचाने के जरिए ऐसा तरीके से पहुंचाना है, किसी को, किसी मजहब को बुरा कह के दीन की खिदमत नहीं की जा सकती। अपने मजहब की अगर हम खिदमत करना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए कामयाबी का जरिया है, बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं तमाम भाइयों से, आप लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला यहाँ की भाईचारगी को बरकरार रखे। उन अनासिर को जो इस मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, या अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह ताला उन जालिमों को जो हमारे मसाजिद के दुश्मन है, हमारे मदारिस के दुश्मन है, अल्लाह ताला उनको हमारा हमनवा बना दे। आप सब जानते हैं, बड़े बड़े सुमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हमारे सामने है। इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो ऐसे जलीलुल कदर सहाबी बन गए कि ता क़यामत उनके नाम के चर्चे रहेंगे, और क़यामत में भी आप, जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन रफीक़कार रहेंगे। ऐसे बनने के लिए उनके लिए भी दुआ कीजिए। वो जालिम भी, आपको मालूम है, आरएसएस का एक सदर था, वो मरने से पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम की हक्कानियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोई भी बड़ा से बड़ा संत हो, कोई पुजारी हो, कोई भी महंत हो, हर कोई इस्लाम के बारे में अगर उनसे पूछे तो उनसे पूछ लीजिए। आपसे बात करते तो वो यही कहेंगे कि वाकई कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक है। उनके किताबों में हम सारे तमाम के तमाम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मौजूद है, आसार ये आने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला एक है, उनकी किताबों में है। इसके लिए जरूरी है हम मुसलमान बाअमल मुसलमान बने। हमारे पड़ोसी आसपास पूरे गैर मुस्लिम है, उन तक हमारा ऐसा तरीके से दीन पहुंचाए, हम बाअमल मुसलमान बन जाए, बस इतना ही काफी। याद रखिए, अमल हमारा जाहिर करे कि हम मुसलमान हैं। हमारा अमल, वो नाम की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड पे हमारा नाम मुसलमान है, आधार कार्ड पे मुसलमान है, अमल देख रहे हैं तो रोड पे पी के पड़े हुए हैं, गुटखा खाने वाले हम हैं, सूद पे चलाने वाले हम हैं, गलत कारोबार करने वाले हम हैं, धोखा देने वाले हम हैं। ये सारे चीजें हम में आने की वजह से वो दीगर अक़वाम जो प्यासी है, वो उनके दरमियान और हम दीवार बने हुए हैं। अगर हम मुसलमान बन जाए, याद रखिए, तहकीक करके वो लोग खुद आपके सामने आने के लिए, आपके साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी वजह से, हमारे अपने अमल की वजह से वो इस्लाम से दूर है। मैं गुजारिश कर रहा हूं वालिदैन से, सरपरस्तों से, अपने आप को भी और अपने औलाद को भी, जहां भी जाए, बच्चों बच्चियों, अपने स्कूल में भी आप बताना है कि हम मुसलमान हैं। आप सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों, आप भी सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के अहवाल, उनके किस्से आपके सामने हैं। सच की बुनियाद पर कितने लोग, डाकू भी इस्लाम में दाखिल हो गया। सच बोलना और इस्लाम, ये सच बोलना कौन सिखाए? तो बोलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाए। हम सच्चे हैं, यही दीन हक है। इसके लिए कभी झूठ नहीं बोलना, दीन के साथ जुड़े हुए रहना, नमाजों की पाबंदी करना, वालिदैन के साथ एहतराम से पेश आना, कभी भी उफ नहीं कहना, वालिदैन को कभी भी उफ भी नहीं कहना, झिड़की के दूर की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये नौजवानों ने, ये नौनिहालों ने, ये लड़के और लड़कियों ने जो भी तालीम हासिल की है, जो भी सूरतें याद की है, और जो अहादीस और जो भी दीगर दुआएं सीखी हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, इनमें और इल्म में ज्यादती अता फरमाए, शौक पैदा फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। माशाअल्लाह, आपके सामने जो है हमारे मेहमान, खुसूसी मेहमान जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी आपके सामने बहुत अहम बातें रख रहे थे। और मैं जो है हमेशा देखते रहता हूँ कि शेख जो है हमेशा जब कभी मौका रहता है तो मौके को बहुत गनीमत जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समझिए कि अगर कोई गैर मुस्लिमों के त्यौहार है, पतंग उड़ाने का त्यौहार है या होली का त्यौहार है, तो ख़ास कर उस मौके पे मस्जिद में ख़ास ऐलान होता है ख़ास तरबियत के लिए कि देखो ये जो है गैरों का तरीक़ा है। तो हमेशा तरबियत की एक जो है वक्त को गनीमत जानते हुए उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं आप जो है। और आज भी आपने जो है बहुत अहम बातें और बहुत जो है यहाँ पर हमारे लिए फ़ायदे की बातें की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके आने को और आपने जो इस मजलिस में शिरकत करके इसको और जो है रौनक बख्शी, मैं आपके हक़ में भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फ़रमाए।